بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سر کو نحو ہیلپ ڈیسک میں خوش آمدید۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو شرط و جزا کے بارے میں بتاؤں گا کہ کلمات شرط جن دو جملوں پر داخل ہوتے ہیں ان میں سے پہلے کو شرط، دوسرے کو جزا کہتے ہیں۔ اب شرط و جزا میں کون کون سے جملے آتے ہیں؟ آیا جملہ فعلیہ ہوتا ہے، جملہ اسمیہ آتا ہے، کون سا جملہ آتا ہے؟ ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ جو شرط والا جو جملہ ہوگا، شرط والا جو جملہ ہوگا وہ ہمیشہ فعلیہ ہوگا۔ شرط میں جو جملہ فعلیہ، شرط میں جو بھی جملہ آئے گا وہ ہمیشہ فعلیہ آئے گا۔ اب فعلیہ میں چاہے وہ ماضیہ کا صیغہ ہے چاہے مضارع کا صیغہ ہے، لیکن شرط ہمیشہ جملہ فعلیہ ہوگی۔ جزا، جو جزا کا جو جملہ ہوتا ہے وہ فعلیہ بھی آ جاتا ہے، وہ فعلیہ بھی آ جاتا ہے، اسمیہ بھی آ جاتا ہے۔ فعلیہ اور اسمیہ، فعلیہ بھی آ جاتا ہے جزا والا جملہ، اسمیہ بھی آ جاتا ہے۔ اب آئے، جب کلمات شرط ان دو جملوں پر داخل ہوں گے، اب ان کا آخر ساکن یعنی ان کے آخر کو جزم کب دے گا؟ جزم کب دے گا؟ جب شرط و جزا، شرط و جزا، شرط و جزا دونوں مضارع ہو، شرط بھی مضارع ہو اور جزا بھی مضارع ہو، شرط بھی مضارع جزا بھی مضارع، تو اب اسے یاد رکھیے گا دونوں مضارع ہیں تو دونوں پر جزم واجب ہے، جزم واجب۔ جیسے مثال کے طور پر ان تکرم ٹکرا، ٹھیک ہے، اگر عزت دو گے، عزت دو گے تو لو گے، ان تکرم ٹکرم، یہ بھی ساکن یہ بھی ساکن، کلمہ شرط دونوں مضارع ہیں، شرط بھی مضارع جزا بھی مضارع، تو دونوں ساکن۔ اگر ایسا ہے کہ صرف شرط و جزا جو ہے یہ ماضی ہے، شرط ماضی جزا بھی ماضی، اگر دونوں ماضی ہیں تو پھر لفظی کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، نہ ماضی میں لفظی تو کوئی تبدیلی ہوگی، نہ مضارع یا جزا میں لفظی تبدیلی ہوگی۔ شرط و جزا دونوں میں کوئی لفظی تبدیلی نہیں ہوگی، جیسے ان جزا، ان جزا وجزا، اگر دیکھیں دونوں فعل ہیں، جزا ماضی کا، دونوں سیغے ہیں، جزا وجزا دونوں ماضی کے سیغے، شرط بھی ماضی ہے جزا بھی ماضی ہے، دونوں میں کوئی لفظی تبدیلی نہیں ہوئی، ٹھیک ہے، یہ ایسے ہی رہیں گے۔ اگر ایسا ہوتا ہے کہ کبھی شرط جو ہے وہ مضارع ہو، شرط مضارع ہو اور جزا ماضی ہو، شرط مضارع ہو جزا ماضی ہو، شرط مضارع جزا ماضی، تو اب کیا ہوگا؟ اب جو مضارع ہے اس پر جزم واجب، جزم واجب، اور ماضی اپنی حالت پر ہی رہے گا۔ شرط اگر مضارع کا صیغہ آتا ہے، شرط جو جملہ فعلیہ آیا ہے وہ مضارع ہے، اور جزا ماضی کا صیغہ آیا ہے، تو اب جو مضارع کا صیغہ ہوگا شرط میں اس پر جزم واجب ہوگی، ٹھیک ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ان تصبر، ان تصبر اجرتا، ٹھیک ہے، اجرتا، کہ اگر تم صبر کرو گے تو تمہیں اجر دیا جائے گا، ان تصبر اجرتا۔ اب دیکھیں تصبر یہ مضارع کا صیغہ ہے، اس پر جزم واجب ہے، اجرتا ماضی اپنی حالت پر ہی برقرار رہے گا، ٹھیک ہے۔ اور اگر ایسا ہے کہ صرف شرط جو ہے وہ ماضی کا صیغہ ہے، شرط ماضی ہے، شرط ماضی، جو جزا ہے شرط ماضی ہے، جو جزا وہ مضارع ہے، اب یہ مضارع پر جزم واجب نہیں ہے، جائز ہے۔ اب جزم جائز ہے، یعنی آپ کے اختیار میں ہے کہ آپ چاہے اس کو جزم دے دیں چاہے اس کو جزم نہ دیں، یہ آپ کے اختیار میں ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ان جیتا، ان جیتا ٹکڑے، اب یہاں پر آپ جزم دیں یا جزم نہ دیں، اس کو اپنی حالت پر یعنی مرفوع رکھیں، دونوں جائز، ٹھیک ہے۔ شرط اور جزا دونوں مضارع ہوں تو دونوں پر جزم واجب ہوتا ہے، اگر صرف جو شرط ہے وہ مضارع ہو تو پھر بھی جزم واجب، اگر صرف جزا مضارع ہو تو پھر جزم جائز ہوتا ہے، اختیار ہوتا ہے آپ کو کہ آپ جزم لگائیں چاہے نہ لگائیں۔ اس پوری بات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ مضارع کا صیغہ کہیں بھی آئے گا، مضارع کا صیغہ کہیں بھی آئے، چاہے وہ شرط میں ہے چاہے جزا میں ہے، آپ جزم دے دیں گے تو مسئلے مسائل حل ہوں گے، کوئی آپ کو غلط نہیں بولے گا۔
ایک صورت میں جائز والی ہے صورت ہے جہاں مضارع جزا میں مضارع کا صیغہ ہے، وہاں پر جزم جائز ہے، لیکن آپ جزم لگا بھی سکتے ہیں۔ بقیہ میں واجب مضارع کا صیغہ کہیں بھی آئے گا، آپ جزم لگائیں گے۔